افغانستان سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ افغانوں نے پہلے انگریزوں کو ہرایا، پھر سوویت یونین کو ہرایا اور اس کے بعد امریکہ کو شکست دی۔ افغانستان ناقابل شکست ہے۔ یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، ایگزیجریٹڈ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ افغانستان گریو یارڈ فار امپائرز نہیں، ہائی وے فار امپائرز رہا ہے۔ کانکررز آتے، جیتتے، رول کرتے اور آگے بڑھتے۔ مثالیں دیتا ہوں۔ پرشینز، الیگزینڈر دا گریٹ، موریئنز، کشنز، مونگولز، تیموریڈز، مغل امپائر، یہ سب آئے، رول کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب آتے ہیں دوسرے جھوٹ پر کہ افغانوں نے برٹش امپائر گرا دی۔ برٹش امپائر اور افغان 3 بار لڑے۔ پہلی مرتبہ 1839 to 1842۔ یہاں پہ برٹن نے اپنا ایک پپٹ شاہ شجاع انسٹال کیا۔ ہاں، افغانوں نے ریوولٹ کیا اور برٹن کو ریٹریٹ کرنا پڑا، میسیکرز ہوئے۔ یہاں پر ریٹریٹ ہوا، امپائر گری نہیں۔ برٹش امپائر ہیوملیٹ ضرور ہوئی لیکن وہ امپائر کا خاتمہ نہیں ہوا۔ سیکنڈ وار 1878 to 1880۔ افغان فورن پالیسی برٹن کے ہاتھ میں چلی گئی۔ وکٹری کس کی ہوئی؟ انگریز کی نا۔ تھرڈ وار 1919۔ برٹن نے خود اپنا اسٹریٹجک ایگزٹ چوز کیا۔ افغانوں نے برٹن کو باہر نہیں پھینکا، برٹش امپائر نے خود اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا۔ برٹش امپائر ضرور ختم ہوئی لیکن افغانستان نے ختم نہیں کی۔ وہ ختم ہوئی ڈیکولونائزیشن کی ویو سے، اکنامک برڈن سے اور ورلڈ وار سے۔ تو اگر یہ بات کہا جائے کہ برٹش امپائر ختم کی افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، تو یہ بات سچ سے بہت دور ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا سب سے بڑا جھوٹ، ایک مت جو ہمارے اسکول، کالجز، مساجد ہر جگہ بتائی جاتی ہے کہ افغانوں نے سوویت یونین کو ختم کر دیا۔ افغانوں نے سوویت یونین کو ختم نہیں کیا، سوویت یونین نے اپنے آپ کو ختم کیا تھا۔ ہاں، اس جنگ میں سوویت یونین کا ڈس انٹیگریشن تیز ہوا، لیکن کیا صرف افغانوں کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ گیا؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ افغانستان نے سوویت ڈس انٹیگریشن ٹریگر نہیں، ایکسلریٹ کی تھی۔ ٹریگر اور ایکسلریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب آتا ہے چوتھا جھوٹ کہ افغانوں نے امریکہ کو شکست دی۔ کوئی شکست نہیں ہوئی۔ امریکہ نے افغانستان چھوڑا۔ وہ اس لیے چھوڑا کیونکہ امریکہ کے پاس اپنے ٹارگٹ اور گولز کلیئر نہیں تھے کہ وہ افغانستان میں کیا کرنے آیا۔ آج یو ایس اکانومی انٹیکٹ ہے، ان کی ملٹری انٹیکٹ ہے، ان کا گلوبل انفلوئنس انٹیکٹ ہے۔ اگر انہیں کہیں سے کوئی چیلنج مل رہا ہے وہ تو چائنا سے مل رہا ہے یا رشیا سے مل رہا ہے، اس میں افغانستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یو ایس نے افغانستان کو چھوڑا کیونکہ وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اب افغانستان کے ساتھ منسلک نہیں دیکھتا۔ یو ایس کا افغانستان مشن تو فیل ہو گیا لیکن یو ایس فیل نہیں ہوا۔ The empire still stands۔ افغانوں کی یہ مت بھی جھوٹ ہے کہ افغانستان always fights alone۔ نہیں، افغانستان has always fought with allies۔ آپ لے کے آ جائیں انگریزوں کے ساتھ جنگ میں، فرنٹیئر الائنسز بنے۔ پھر آ جاتا ہے سوویت یونین، پاکستان، سعودی، امریکہ، تمام لوگ ملے اور سوویت کے خلاف افغان جہاد ہوا۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں کسی نے سیف ہیونز دیے تھے، ہے نا؟ تو افغانستان کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی فورن بیکنگ اور فورن الائنس کے ساتھ افغان لڑے ہیں۔ افغانوں کی ول ضرور رہی ہے لیکن اسٹریٹجی، ہتھیار اور الائنس بھی ساتھ رہے۔ تو فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ افغانستان کو کانکر کرنا مشکل نہیں، افغانستان کو پر کنٹرول اور ٹرانسفارم کرنا مشکل ہے، بلکہ امپاسبل ہے۔ امپائرز کو افغانستان نے ڈسٹروائے نہیں کیا، امپائرز نے افغانستان میں آ کر خود کو ڈسٹروائے کیا۔ افغان اس بات کی پرائڈ لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن اس پورے کھیل میں کچھ نوانسز ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو ایک نیریٹو بنانا ہے، پروپیگنڈا بنانا ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے، لیکن فیکٹس اور مت الگ الگ چیزیں۔ اب اسی مت کو فیکٹ بنا کر پاکستان سے لڑنا ہے، سوسائڈ دھماکے کرنے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی، لیکن اس کے کانسیکوینسز کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔